محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام خواتین اسلام، مدرسہ امہات المومنات کی باصلاحیت معلمات اور عزیزات طالبات، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مبارک مجلس میں میری حاضری ہوئی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکوں کے سالانہ جلسوں میں اتنا اچھا پروگرام نہیں ہوتا جتنا طالبات کے پروگرام میں ہوتا ہے۔ علم کا شوق اس وقت لڑکیوں میں جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ لڑکوں میں نہیں ہے۔ بہت سارے مدارس میں سالانہ جلسے میں جانا ہوا تو وہاں لڑکوں میں کسی مدرسے میں 10 حافظ قرآن ہوئے، کسی مدرسے میں 15 حافظ قرآن ہوئے، کسی مدرسے میں 12، کسی میں 11، کسی میں 4، کسی میں 2۔ لیکن لڑکیوں کے مدرسے میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے کہ 30 طالبات ماشاءاللہ حافظہ قرآن ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اس علاقے میں کسی لڑکوں کے مدرسے میں ہوئی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ عورتوں کی جنس میں اللہ نے علم کا شوق رکھا ہے۔ عصری تعلیم میں بھی درسگاہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی جو تعلیمی رغبت اور شوق ہے وہ لڑکوں سے زیادہ ہے۔ مارکس بھی لڑکیوں کے اچھے ہوتے ہیں، امتحانات میں کامیابیاں بھی اعلیٰ نمبرات سے لڑکیاں حاصل کرتی ہیں۔ 12ویں پڑھنے کے بعد عام طور پر لڑکیاں ہی آگے اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں مقامات پر یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی عظیم احسان ہے۔ صنف نسواں پر اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے اور لڑکیوں پر خوب محنت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدرسہ امہات المومنات میں ہر سال لڑکیوں کی تعداد داخلہ لینے والوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شوق اور رغبت سے وہ علم حاصل کر رہی ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ انشاءاللہ اس مدرسے سے بھی قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کرنے والی ہماری طالبات ہوں گی، اور اس کی روشنی کی کرن ہمارے درمیان نمودار ہو گئی ہے کہ کچھ طالبات الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ امہات المومنات میں حفظ قرآن کرنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ پاک اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے انتظامی کاموں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ نبھانے والے ذمہ داروں کو اللہ پاک اور زیادہ تائید و تقویت عطا فرمائے، انہیں اور زیادہ حوصلہ عطا فرمائے، تعلیمی معیار اور زیادہ بلند سے بلند کرنے کے لیے
ان کو اللہ پاک صلاحیتوں سے نوازے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کر اپنے یہاں اور اپنے بندوں کے یہاں مقبولیت عطا فرمائے۔ محترم خواتین، جتنی اچھی بچیوں کی تربیت عورتیں کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی لڑکوں کی تربیت بھی، چھوٹے بچوں کی تربیت بھی جتنا اچھا عورتیں کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے۔ مرد اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، لیکن عورتیں تو اپنے گھر کے کام کرتے وقت گھر ہی میں رہتی ہیں۔ کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، ورنہ عام طور پر 24 گھنٹے میں وہ گھر کی چہار دیواری ہی میں رہتی ہیں، خوش و خرم۔ تو ان کو زیادہ وقت ملتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سنہرے موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی گود میں پرورش پانے والے بچوں اور بچیوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا زیور بھی دیں۔ ہماری جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمت اللہ علیہم، فقہا، محدثین، مفسرین، مشائخ، صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم، ان کی زندگیاں پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے مردوں سے زیادہ عورتوں نے آگے بڑھ کر کام کیا ہے، اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا سلیقہ عطا فرمایا، اور ماں کی رہبری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی خدمت انجام دی ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، خصوصی مددگار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں۔ بڑی خوبیاں تھیں ماشاءاللہ۔ یہ حضرت زبیر ابن عوام جب چھوٹے بچے تھے تو ان کے اندر جو اللہ کی راہ میں مجاہدانہ زندگی کے لیے ضروری قوتیں تھیں، وہ سب ان کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دی ہیں۔ بچپن میں ان سے ایسے مشقت والے کام لیا کرتی تھیں کہ گھر کے لوگ کہتے تھے، صفیہ تو اپنے بچے پر اتنا بوجھ ڈالتی ہے کہ وہ بچہ کہیں بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کی باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتی تھیں، بلکہ برابر اپنے بیٹے کو مستقبل کے لیے اللہ کی راہ کا مجاہد اور داعی بنانے کی بھرپور کوشش کرتی رہیں، اور اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، فدا کا ابی و امی، زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو عورتوں کی جو صلاحیتیں ہیں تربیت کرنے کی، وہ آج بھی ماشاءاللہ باقی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کی صلاحیتیں کچھ معمولی نہیں ہوتی ہیں، بہت زبردست ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور صرف بیٹیاں تھیں، یہی ایک اکیلے بیٹے تھے، 7 یا 9 لڑکیاں تھیں اور یہ اکیلے لڑکے تھے۔ تو باپ نے وصیت کی تھی بیٹے کو کہ دیکھ بیٹا، میں اپنے اوپر جو قرض ہیں ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ذمہ دار بناتا ہوں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور باپ شہید ہو گئے غزوہ احد میں. سب سے پہلے شہید ہونے والے ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی تدفین کر دی اور اس کے بعد کسی موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے جلدی گھر جانے دیجئے، میری نئی شادی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا اچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ کس سے شادی کی؟ بتایا انہوں نے. ایک خاتون ہے، سلیقہ مند خاتون ہے، تجربہ کار خاتون ہے. میری 7 یا 9 بہنیں ہیں. اگر میں کم عمر کم سن لڑکی سے شادی کرتا تو وہ میری بہنوں کی تربیت نہیں کر پاتی، اس لیے میں نے سلیقہ مند تجربہ کار خاتون سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کی وہ صحیح تربیت کر سکے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کے ذریعے اپنی ساری بہنوں کی تربیت کیے اور بہنوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے. اتنی بہترین اس خاتون نے تربیت کی. بلکہ بچوں کی تربیت کے علاوہ امور خانہ داری میں جو ان کی صلاحیتیں ابھر کر آئیں وہ قابل تقلید ہے، قابل ستائش ہے. غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کمر سیدھی کرنے کے لیے، اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے شکم پر 1 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، نڈھال ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں گھر جانا چاہتا ہوں. چلے گئے. گھر جا کر بیوی سے کہا، دیکھو امور خانہ داری میں عورت کی صلاحیت. بیوی سے کہا دیکھو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دو، گوشت کی بوٹی بنا دو. کچھ جو ہے اس کو میں پیس کر آٹا بنا لیتی ہوں، اس کی روٹیاں بنا لیں گے اور گوشت کا سالن بنا لیں گے، اور صرف 4-5 لوگوں کو بلا کر لانا. ہاں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر حوالے کر دی اور چپکے سے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اور 3-4 لوگ چلیے میرے گھر، آپ لوگوں کی کھانے کی دعوت ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں ہم نے بنا لی ہیں اور تھوڑا سا جو ہے اس کو پیس کر ہم روٹی بنائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سارے خندق میں کام کرنے والے صحابہ تقریباً وہ 1000 کے آس پاس تھے، ان کو دعوت دے دی. کہا اعلان کر کے چلو رے جابر کے یہاں کھانے کی دعوت. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاتھ پیر پھول گئے، گھبرا گئے. کھانا تو 3-4 لوگوں کا ہے اور اتنے پورے خندق کے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت دے دی. کیسے ہوگا کیا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے گھر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، گھر والوں کو بولنا کہ ابھی سالن کی ہانڈی چولہے سے اتارنا نہیں، اور گوندے ہوئے آٹے کو ابھی ویسے ہی رہنے دینا، اس کی روٹی بنانا شروع مت کرنا، میں آ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے صحابہ کو لے کر جب وہاں پہنچے ہیں تو بیوی سے کہا کہ حضور تو سب کو لے کر آ گئے. تو بیوی نے کہا تم نے کہا نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چند ہی لوگوں کی مقدار میں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہہ دیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے خندق والوں کو دعوت دے دی. تو بیوی کی سلیقہ مندی دیکھیے، جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے خندق والوں کو دعوت دی ہے تو وہ ایک دم پرسکون ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھبرا رہے تھے لیکن بیوی ذرہ برابر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئی. کہنے لگی
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے تو وہی سنبھالیں گے، ہم کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ نے ہانڈی میں جو سالن بن رہا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ملایا، اور جو آٹا گوندا ہوا تھا اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ملا کر اس کے اندر گھول دیا، اور کہا کہ اب روٹی پکانے والیوں کو بلاؤ اور وہ روٹی پکائیں گی۔ تو گرم گرم روٹی پک رہی تھی اور گرم گرم سالن ہانڈی میں موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے گرم روٹیاں اور گرم سالن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیتے چلے جا رہے تھے۔ سارے صحابہ جتنے خندق میں تھے وہ سب کھا لیے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آٹا جو گوندا ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ہانڈی میں جو سالن ہے وہ جتنا کا اتنا کھولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر والے بھی کھا لیں گے اور کچھ لوگوں کو دینا چاہیں گے گھروں میں تو دے دیں گے۔ یہ عورتوں کی خوبی ہے کہ شوہر تو گھبرا گئے پوزیشن کو دیکھ کر، لیکن عورت نہیں گھبرائی، اور اس کے ایمان کے کامل ہونے کی داد دینا چاہیے کہ اس نے یہ نقطہ ایسے چن کر اٹھا کر شوہر کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو حضور نے دعوت دی ہے تو ہم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی سنبھالے گی۔ یہ خوبی عورتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ وہ گھریلو کاموں میں بھی بہت زیادہ شوہر سے زیادہ مہارت اور قابلیت رکھتی ہیں، بچوں کی تربیت میں بھی شوہر سے زیادہ وہ تربیت کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، ان کو دیندار بنائیں۔ مدرسے میں تعلیم دی جائے گی، علم دیا جائے گا، اور آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بچوں کو تربیت دیجیے۔ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچی نے مدرسے میں کھانا کھانے کی دعا سیکھی اور یاد کر لی، اس نے پڑھ کر سنا بھی دیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور کہیں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، کسی کے یہاں دعوت ہو تو یہ دعا پڑھیں، دودھ پیئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ وہ کھانے پینے کی ساری دعائیں مدرسے میں یاد کر چکی ہے چھوٹی بچی، لیکن وہ کھاتے وقت پیتے وقت پڑھ نہیں رہی ہے، یاد ہے اس کو لیکن وہ پڑھ نہیں رہی۔ تو یہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنا یہ تربیت ہے، یہ گھر کی خواتین کو کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بچی مدرسے میں پل پر سے گزرنے کی دعا اللہم سلم سلم سیکھ لیا۔ پل صراط پر سے جب گزریں گے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم سلم سلم، اور جو دوسرے بھی نیک لوگ گزریں گے وہ بھی یہی دعا پڑھیں گے اللہم سلم سلم۔ تو یہ پل پر سے گزرنے کی دعا بچی کو یاد ہوگا۔ یہی دیو پور آنے کا واقعہ ہے۔ بچی اپنے اہل خانہ کے ساتھ رکشہ میں بیٹھ کر آ رہی تھی، جیسے ہی بڑا پل شروع ہوا تو کسی بات پر بچی ناراض ہو گئی اور ضد میں آ گئی۔ اس کو کہنے کہ دیکھ بیٹا پل آ گیا، پل آ گیا، پڑھ اللہم سلم سلم۔ میں نہیں پڑھی ہوں، میں نہیں پڑھی ہوں۔ اس کو بار بار بول رہے ہیں کہ دیکھو پل گزر جائے گا، پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں پڑھی نہیں پڑھی۔ تو یہ جو ضد میں آ کر بچیاں یا بچے کسی اچھے کام کو بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ ضد کی کیفیت بھی عورتیں اپنی صلاحیتوں سے دور کر سکتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انس منی جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ کان پکڑ کر ایسے دھمیڑا، نہ اس کو مارا، نہ کچھ کڑوی کسیلی باتیں کہی، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گلی میں جا کر بچے کھیل رہے تھے، میں بھی جا کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت اور شفقت سے کہنے لگے انس میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا نا بیٹے، تم گئے نہیں۔ اتنی محبت سے، اتنی اپنائیت سے، شہد میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے آپ نے یہ جملہ کہا
تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوراً میں نے کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول، جا رہا ہوں اور آپ کا کام پورا کر کے آتا ہوں۔ تو اس طرح عورتیں بھی مردوں سے زیادہ نرمی اور شفقت کے ساتھ بچوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں اور ان کو اپنے فیور میں کر کے ان کو کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں عورتوں کو اپنے اندر جو موجود ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو مارنا، بچوں کو ڈانٹنا یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے، لیکن مارنے اور ڈانٹنے میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ محبت اور نرمی سے بچے کو سمجھانے میں۔ ایک چھوٹا بچہ بسکٹ لیے ہوئے خوب ہنس رہا تھا، کود رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ خوش ہو رہا تھا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، بسکٹ لے کر اتنا خوش تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ میں پوری حکومت اور سلطنت آ گئی۔ اب وہ کھیلتے کودتے اچھلتے اس کا بسکٹ ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ بچہ تو بچہ یہ رونے لگا، ارے میرا بسکٹ ٹوٹ گیا، ارے میرا بسکٹ ٹوٹ گیا۔ تو باپ وہاں موجود تھا، اس نے کہا نالائق کمبخت، تو ہی تو بھاگ رہا تھا نا، تو ہی دوڑ رہا تھا نا، دوڑنے اور بھاگنے میں تیرا بسکٹ ٹوٹ گیا، مارو گیا ابھی تجھ کو، رو کیوں رہا ہے، تو نہیں تو توڑا ہے نا۔ اب وہ اور زیادہ ضد میں آ گیا اور زیادہ رونے لگا۔ تو ماں نے اس کو اپنی گود میں لے کر بڑی محبت اور اپنائیت سے کہا اوہو میرے مننے کا تو 2 بسکٹ ہو گیا، پہلے 1 تھا اب 2 ہو گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بچہ ایک دم خاموش ہو کر ہنسنے لگا۔ معصوم ذہن ہوتا ہے، اس معصوم ذہن کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نرمی اور محبت سے، اپنائیت سے، حکمت سے۔ یہ صلاحیت مرد سے زیادہ عورت میں ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، لڑکا ہے تو بھی لڑکی ہے تو بھی۔ ہماری گود میں پلنے والا لڑکا آئندہ مستقبل میں اللہ کے دین کا داعی شہدائی بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، عالم باعمل بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، عصری علوم میں بھی ماہر بن سکتا ہے، اپنے پورے خاندان کے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے وہ بچہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہترین ذریعہ اور سنہرا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی ہے، لڑکی کی بھی تربیت اگر سلیقے سے کی جائے تو یہ لڑکی حضرت مریم علیہ السلام کی طرح صاحبہ کرامت بن سکتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح فقیہہ بن سکتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حکمت اور سلیقہ مندی والی بن سکتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح یہ شوہر کی مثالی خدمت کرنے والی انتہائی اعلیٰ درجے کی خیر خواہ بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے آئے تھے غار حرا سے اور آپ کے جسم اثر پر کپکپی طاری تھی اور آپ کہہ رہے تھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑایا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہوئے تو کہنے لگے خدیجہ غار حرا میں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں وفات نہ پا جاؤں۔ تو اس وقت یہ وفادار، سلیقہ مند، انتہائی غمخوار خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تسلی دی کہ آپ کی وہ خوبیاں جو آپ کے اندر سارے لوگ محسوس کرتے تھے، مکے کا بچہ جانتا تھا، ان خوبیوں کو نمایاں کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کما کر غریبوں کو کھلاتے ہیں، آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سوشل خدمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چھوٹا بڑا محسوس کرتا تھا، ان خدمات کو بیان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ یہ خوبی ہر عورت کے اندر موجود ہے۔ ہماری بچیوں کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں اور وہ برسر پیکار ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں۔
اس لیے ہماری تمام ہی معزز بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چہار دیواری میں اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت کریں. چاہے وہ لڑکا کالج میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہو، ہماری تربیت کی اس کو بہت شدید ضرورت ہے. کالج میں ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اگر گھر کی چہار دیواری میں ہم اپنے بچے کو، اپنی بچی کو کالج جانے اور آنے سے جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ان سے متعلق اچھی طرح ان کا ذہن بنا دیں، ذہن سازی کر دیں، تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری لڑکی اور ہمارا لڑکا صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور اس کے قدم ڈگمگا جائے. ہو ہی نہیں سکتا. بہت ساری لڑکیاں ڈاکٹر بنی ہیں، بہت ساری لڑکیاں انجینئر بنی ہیں، بہت ساری لڑکیاں بہت اونچے اونچے عہدوں پر پہنچی ہیں، لیکن ان کی جو دینی شخصیت تھی، جو عفت و پاک دامنی تھی، وہ کہیں سے بھی مجروح نہیں ہوئی، وہ برقرار رہی. اور اللہ نے ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت بھی فرمائی، اور جو ان کا عہدہ تھا اس عہدے کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں انہیں کام کرنے کا موقع عطا فرمایا. تو ہم اگر چاہیں تو ہماری گود میں پلنے والے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی ہم عمدہ تربیت کر سکتے ہیں. یہ جو لڑکیوں کے مدارس ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. پونا کے مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ کبھی انہوں نے مدرسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. کبھی مدرسوں کی خوبیوں کو انہوں نے سراہا ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ تم لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرو، لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرو، لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرو. کیونکہ لڑکیوں کی تعداد معاشرے میں لڑکوں سے زیادہ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک لڑکی اگر پڑھ لے گی تو پورے خاندان کو وہ علم کے نور سے منور کر سکتی ہے. وہ اکیلی پڑھنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے اس کا شوہر، اس کے دیور، اس کی دیورانی، اس کے سسر، اس کی ساس، سب اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور سب کو وہ علم و آگہی کے ذریعے سب کی رہنمائی کر سکتی ہے. لیکن ایک شخص، ایک لڑکا اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کے علم سے صرف اس کی ذاتی شخصیت کو فائدہ پہنچے گا، گھر کی چہار دیواری میں دوسروں کو فائدہ کم پہنچے گا. اس لیے لڑکیوں کی تعلیم پر جو ماشاء اللہ ادارے قائم ہو رہے ہیں، مدرسے قائم ہو رہے ہیں، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور معاشرے کے ہمارے ایک بہت اہم پہلو پر توجہ دینے کے لیے بہت شاندار اللہ کی نعمت ہے. ہمیں ان دینی مدارس، لڑکیوں کے دینی مکاتب کی اہمیت سمجھنی چاہیے. یہ مکاتب و مدارس معمولی نہیں ہیں. مالیگاؤں میں جب جامعۃ الصالحات کی بنیاد رکھی گئی، پورے مہاراشٹر میں، پورے انڈیا میں کہیں لڑکیوں کا اقامتی مدرسہ نہیں تھا، دورے تک تعلیم نہیں تھی. جب جامعۃ الصالحات قائم ہوا تو بہت سارے علماء نے مخالفت شروع کر دی. لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے پڑھانے کی؟ اپنے گھر میں صرف کھانا پکائیں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کو پالے پوسیں. کیا ان کو عالم بنا رہی ہو، عالمہ بنا رہے ہو؟ کیا ضرورت ان کو اتنا پڑھانے کی؟ کیا ضرورت ان کو آگے بڑھانے کی؟ اس طرح مخالفتیں بہت زیادہ ہوئیں علماء کی طرف سے. لیکن اللہ پاک ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی خدمت کے مطابق اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بالکل جمے رہے، کسی کی مخالفت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی. انہوں نے جامعۃ الصالحات کو آگے بڑھانا ہی شروع کیا، لڑکیوں کی تعلیم مؤثر سے مؤثر کرنا شروع کیا. اور الحمدللہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جامعۃ الصالحات کی طرح لڑکیوں کے اتنے مدرسے دور حدیث والے قائم ہو گئے مالیگاؤں میں کہ میرا ایک مرتبہ جانا ہوا لڑکیوں کے مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب میں. تو میں نے پوچھ لیا منتظمین سے کہ لڑکیوں کے کتنے مدرسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 12 مدرسے. یہ 12 مدرسوں میں دورے تک تعلیم ہوتی ہے؟ کہا ہاں، سارے مدرسوں میں بخاری تک باقاعدہ نصاب ہے اور تمام 12 مدرسوں میں بخاری ختم ہوتی ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی. اس وقت لڑکوں کے مدرسے جہاں دور حدیث تک تعلیم تھی مالیگاؤں میں صرف 4 تھے. لڑکوں کی صرف 4 اقامتی مدرسے یا غیر اقامتی مدرسے تھے جہاں پر دورے تک تعلیم تھی. لیکن لڑکیوں کے 12 مدرسے تھے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے
لڑکیوں کے مدرسوں کے ذریعے لڑکیوں کے معاشرے میں جو اصلاحات عطا فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، مسائل معلوم کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اور تابعین رحمت اللہ علیہم بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بہت عمدہ شاگرد، باصلاحیت شاگرد اسود رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور پردے کے پیچھے سے مسائل معلوم کرتے رہتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر معلوم کرتے رہتے تھے، قرآن کریم میں فلاں آیت کا کیا مطلب، فلاں آیت کا کیا مطلب، اور ڈسکس بھی کرتے رہتے تھے، بحث بھی کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہیں، لیکن دیکھو ان کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اور تابعین رحمت اللہ علیہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھواتے تھے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر، اور پھر اس مسئلے کو سن کر آگے بڑھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ شان عورتوں کی کہ ان کی ذات سے پورے معاشرے کو فیض پہنچے، علمی تعلیمی، یہ بہت ہی بڑی خوبی ہے۔ دینی مدارس اور مکاتب میں جو عورتوں کے لیے قائم ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ خوبی ہم کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے اور ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے اس مدرسہ امہات المومنات کو نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے، شرپسندوں کے شرور سے محفوظ رکھے، اخلاص للہیت کا جوہر منتظمین کو، معلمات کو اور طالبات کو عطا فرمائے۔